بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر تمہیں رمضان کی فضیلت معلوم ہو جائے تو تمہارا دل چاہے پورا سال ہی رمضان ہو جائے، یہ تمہارا دل چاہے، اتنی زیادہ اس کی فضیلت ہے۔ فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے، نفل کا ثواب فرضوں کے برابر ہے۔ ریٹ بڑھ گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ریٹ بڑھا دیا ہے۔ جو نفل پڑھے گا فرض کے برابر ثواب ملے گا، جو فرض پڑھے گا 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ بڑی زبردست فضیلت ہے، اس لیے نفلوں کا بھی زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، تہجد پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ویسے بھی صبح سب اٹھے ہوتے ہیں تو تہجد پڑھنے کا اہتمام کریں۔ جی، یوم تجد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اس دن ہر آدمی جو بھی اس سے اچھا کام کیا ہوا ہوگا اس کو سامنے پائے گا، وما عملت من سوء، جو بھی برا کام کیا ہوگا اس کو بھی سامنے پائے گا۔ تود لو ان بینها وبینہ امدا بعیدا، اس کا دل چاہے گا کہ اس کے اور اس کے برے کاموں کے درمیان کئی میل کا فاصلہ ہو جائے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ یہ 2 دفعہ آیا ہوا ہے، ایک دفعہ یہاں پہ آیا ہوا ہے، ایک دفعہ تھوڑا پیچھے آیا ہوا ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنی ذات سے کہ اللہ کا غصہ بہت سخت ہے۔ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ پہلے آتی نہیں ہے لیکن جب آ جائے تو پھر بندہ بچتا نہیں ہے، بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے، توبہ کی بھی توفیق نہیں ملتی۔ جیسے شیطان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب کو، غصے کو نازل کر دیا، اب شیطان کو توبہ کی بھی توفیق نہیں ملتی۔ بھائی توبہ کر، اپنی بھی جان بچا، ہمیں بھی معاف کر دے، کیوں ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، ہمیں کیوں جہنمی بنانا چاہ رہا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر لعنت پڑی ہوئی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر لعنت ڈالی ہے وہ قیامت تک کے لیے لعنت ہے، اب اس کو کبھی بھی ہدایت نہیں ملے گی۔ تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ ایک اور ذکر فرما رہے ہیں، اذ قالت امرات عمران، اور عمران کی بیوی نے کہا، یعنی اس نے یہ نیت کی، ربی انی نذرت لک ما فی بطنی، کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اس کو اللہ کے راستے میں دوں گی، فتقبل منی۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا، جو بزرگ ہوتے تھے، بزرگوں میں بھی جو نبی ہوتے تھے، نبیوں کے پاس اپنے بچے کو جا کر وقف کر دیتے کہ یہ بچہ ہے، اس کو اللہ کے راستے میں وقف ہے، اس کو دین پڑھائیں، دین سکھائیں، دین کے کاموں میں لگائیں۔ تو انہوں نے یہ نیت کی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اس کو اللہ کے راستے میں دوں گی، یا اللہ تو قبول فرما لے۔ اللہ نے ذکر کیا سارا واقعہ۔ فلما وضعتها، جب یعنی وہ بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے بڑے افسوس سے کہا کہ یا اللہ یہ تو بچی ہے، یعنی میرا تو دل تھا کہ بچہ ہوگا تو پھر میں، یعنی یہ تو بچی ہے، میں کیا کروں۔ وہ تو مریم علیہ السلام ہے، بہت نیک اور اللہ کی بڑی مقبول بندی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں اس کا نام مریم رکھ رہی ہوں، اور وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، میں اس کو بھی اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرما لیا، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ اب انہوں نے یہ زکریا علیہ السلام کو دے دیا، وَكَفَّلَا زکریا، اس وقت زکریا علیہ السلام نبی تھے تو ان کو یہ بچی دے دی کہ بھائی اس کو اپنے پاس رکھیں اور ان کو دین کی باتیں سکھائیں۔ اچھا، اب زکریا علیہ السلام نبی ہیں اور یہ جو مریم علیہ السلام ہے یہ نبی نہیں ہے، نبیہ نہیں ہے، عورت نبی نہیں ہو سکتی، لیکن نیک بلیہ تھی۔ زکریا علیہ السلام جب اس محراب میں آتے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، اس محراب میں تشریف لاتے تو بے موسمی پھل ہوتے، جیسے سردیوں میں آم، مطلب موسم نہیں ہے لیکن وہ پھل موجود ہے۔ کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا، وہ کہتے مریم یہ کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آیا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ بے حساب دینے والا ہے۔ اچھا، جب یہ بات زکریا علیہ السلام نے دیکھی تو زکریا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا لیے، ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی وقت زکریا علیہ السلام نے، ان کی اولاد نہیں تھی، اپنے لیے دعا مانگی، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اولاد عطا فرما، وہ دعا قبول فرما لی۔ نیک لوگوں کے پاس جانے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، نیک لوگوں کے ساتھ ٹچ لانے سے، رابطہ رکھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ جو آخری یہ پہلی سورہ بقرہ ہے نا، دوسری سورہ آل عمران ہے، یہ انہی کی یعنی جو آل ہے، یہ اتنی مبارک آل ہے کہ اس کی ایک صورت بنا دی ہے۔ اس کا جو بالکل آخری جو حافظ صاحب نے بھی تلاوت کی ہے نا، آخری آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا،
وصابروا ورابطوا، تین چیزیں بیان کی. یہ میں پہلے بیان کر دوں بعد میں ذہن سے نکل نہ جائے. اے ایمان والو صبر کرو، صبر کرو، گناہوں سے صبر کرو، گناہ نہ کرو، صبر کرو. اور دنیا میں تمہیں کم چیزیں ملی ہیں اس پہ صبر کرو، پریشانی ہے اس پہ صبر کرو، حالات ہیں اس پہ صبر کرو، صبر کرو. وصابروا، ایک دوسرے کو صبر کا کہو، بچوں کو بھی صبر کا کہو، بیوی کو بھی صبر کا کہو کہ ہر وقت بس چوں چوں نہ کیا کر کہ یہ چیز نہیں ہے وہ چیز نہیں، کبھی شکر بھی کیا کر. یہ عورتیں ناشکری بہت کرتی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گی. اور پھر عورتوں نے پوچھا دیا اللہ کے نبی سے کہ تم ناشکری بہت کرتی ہو کہ خامن تمہیں ساری زندگی کھلاتا رہتا ہے، پلاتا رہتا ہے، ایک دفعہ تھوڑی سی اس سے غلطی ہوتی ہے تم کہتے میں نے کبھی کوئی خیر دیکھی. اور یہ بالکل حقیقت ہے، یہ اللہ کے نبی کی بات ہے، یہ بالکل حقیقت ہے. عورت واقعی کہتی میں نے کبھی خیر تکی کوئی نہیں، جدوں بھی میں اس کار آئی ہوں میں نے کوئی تکے ہی کوئی نہیں، میں نہ ہمیشہ الٹا ہی ہوا ہے. بھائی وہ اتنا آپ کے ساتھ جو اتنا اچھائی کی، اتنا کچھ کرتا رہا، وہ کون کرتا رہا؟ خاوند نہیں کرتا رہا نا. پھر بچوں کو ساتھ ملا کے خاوند کے خلاف، یہ بہت بڑا ظلم ہے خاوند کے ساتھ. یہ عورتیں بہت بڑا ظلم کر رہی ہیں کہ بچوں کو اپنے ساتھ ملا کے خاوند کے خلاف. یہ خیانت ہے، بہت بڑی خیانت. آگے سورۃ النساء کل شروع ہو رہی ہے، یہ پڑھنی چاہیے عورتوں کو. عورتوں کو جو ہے نا یہ کم از کم اس کا ترجمہ سننا چاہیے سورۃ النساء کا. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پوری سورت نازل. اچھا میں بات یہ کر رہا تھا کہ صبر کرو اور ایک دوسرے کو صبر کرنے کا کہو. ورابطوا، اور رابطے میں رہو، رابطے میں رہو، دین والوں سے رابطے میں رہو، دین والوں کی باتیں سنتے رہو، دین والوں سے ملاقات کرتے رہو. جو عالم آپ کو پسند ہے اس سے دوستی رکھو، کسی ایک عالم سے تو دوستی رکھو. بھائی ہر بندے کا کوئی عالم دوست ہونا چاہیے، بھائی یہ یاد رکھیں. دوستی اور چیز ہے اور ایسے پوچھنا اور چیز ہے. دوستی میں آپ کو اب ایک آدمی نے جو ہے نا اس کا ایک بڑا گمبھیر مسئلہ تھا، اس نے وہ پریشانی میں تھا، اس نے کسی کو صحیح طریقے سے نہیں بتایا، لیکن ایک عالم دوست تھا جب اس کو اچھے طریقے سے پورا اس نے کہا بھائی پہلے آپ یہ رونے شونے کو چھوڑے پڑے، پہلے پورا مجھے مسئلہ بتائیں. جب پورا اس نے غور سے سنا تو اس نے کہا یار یہ تو مسئلہ یوں نہیں یوں ہے، تو آپ نے صحیح طرح بتایا ہی نہیں. آپ نے ان مولوی صاحب کو یہ پورا بتایا تھا. نہیں یہ بات تو میں نے بتائی نہیں تھی. بھائی یہ آپ کو پوری بتانی چاہیے تھی. پھر اس سے لکھوا کے وہ سارا مسئلہ ہی چینج ہو گیا. یعنی بات پوری بتانی چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے بات کی کچھ ادھر ہو جاتی ہے کچھ ادھر ہو جاتی ہے. لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے، اس لیے دوستی رکھیں، دین والوں سے دوستی رکھیں. جو عالم آپ کو پسند ہے اس سے دوستی رکھیں. کوئی ایک عالم آپ کو ضرور پسند آنا چاہیے اور ساری فارغ ہیں، نہیں سارے فارغ کبھی بھی نہیں ہو سکتے. جس دن سارے فارغ ہو جائیں گے نا اس دن قیامت آ جائے گی، یہ یاد رکھنا. ابھی سارے نیک لوگ بھی ہیں، آج اس گئے گزرے دور میں بھی نیک لوگ موجود ہیں. تہجد میں 5 سپارے پڑھنے والے موجود ہیں، ہر وقت اللہ کو یاد رکھنے والے موجود ہیں. اللہ کے ان کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کا کچھ وہ ڈر نہیں ہے، نہ خوف ہے، نہ وہ اللہ کے خیر کی طرف توجہ کرتے ہیں، بس ہر وقت اللہ 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 کر رہے ہیں. انہی کی وجہ سے یہ دنیا چل رہی ہے. تو یہ آخری جو آیت ہے، صبر کرو، صبر کرنے کا کہو، رابطے میں رہو، دین والوں سے رابطے میں رہو. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اور ان ساری چیزوں کی بنیاد ہے اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو یہ بنیاد ہے، صبر بھی کرو، صبر کرنے کا کہو اور رابطے میں رہو. دین یہ بات یہ چل رہی تھی کہ جب زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ اتنی نیک اللہ کی ولیہ ہے، اللہ نے اس سے پتہ نہیں کتنے کام لینے ہیں، یا اللہ نے کیونکہ نبی کی والدہ بنانا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بنانا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا. وہ آگے پورا قصہ ہے، پورے قصے کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، یہ سارا اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا. یہ پورا رکوع ہے بھائی، یہ پورا اس میں جو ہے نا 12واں رکوع ہے. تیسرے سپارے کا یہ پورا 12واں رکوع اسی پہ ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس شان کو بیان فرمایا. تو اس لیے اس کو پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہمیں فائدہ ہو. تو اللہ کی نیک ولیہ تھی، تو زکریا علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا. تو ایسے نیک لوگوں سے رابطہ رکھنا چاہیے. جب آدمی مر جاتا ہے نا پھر آدمی کہتا ہے یار یہ بڑا نیک آدمی تھا. بھائی جب وہ زندہ ہے نا اس کی قدر کرو، جو زندے ہیں ان کی قدر کرو، جو مر گئے ہیں وہ تو مطلب ان کی بھی قدر کرنی چاہیے. لیکن بعد میں لوگ کہتے ہیں زندگی میں قدر نہیں کرتے، پر یار بعد میں بہت اچھا تھا اچھا تھا. بھائی جب آپ اچھا ہے، ابھی بھی جو اچھا ہے اس کے پاس جائیں، اس کے پاس بیٹھیں، دین کی باتیں سنیں، اپنے علم کو بڑھائیں، اپنے علم کو بڑھائیں. یعنی علم جتنا زیادہ ہوگا نا اتنا دین کے کاموں کی توفیق ہوگی. اچھا توفیق نہ بھی ہو نا آپ کی حفاظت ہو جائے گی، شیطان سے حفاظت ہو جائے گی، گمراہ نہیں ہوں گے. گمراہ ہونے سے اللہ تعالیٰ بچا لیں. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح ہے. یعنی یہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں.
یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح، خلقہ من تراب، اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر کہہ دیا ہو جا، وہ ہو گئے۔ اللہ نے ایک فیصلہ فرمایا کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہو جائے، اللہ نے پیدا کر دیا۔ اللہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام چونکہ بہت اللہ کے نیک بندے تھے اور خانہ کعبہ بنایا، اور اس کے علاوہ بڑی ان کے شاعر اسلام میں ان کی بہت بڑی اہمیت ہے، تو نبیوں میں بھی بڑی اہمیت ہے، تو اس لیے یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور یعنی اس لیے ہم یہودی ہیں۔ عیسائی کہتے تھے کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، اس لیے ہم عیسائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا، ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں، ولا نصرانیا، عیسائی بھی نہیں، ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، وما کان من المشرکین، شرک کرنے والے نہیں تھے۔ شرک یعنی تم تو شرک کرتے ہو، اللہ وہ شرک نہیں کرتے تھے، اس لیے اگر تم ان کے پیچھے چلنا چاہتے ہو، ان کو اپنا بنانا چاہتے ہو تو شرک نہ کرو۔ ایک اور بڑی زبردست آیت ہے، قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، آپ کہہ دیجئے اللہ فضل اللہ کے ہاتھ میں، فضل اللہ کے ہاتھ میں، کرم اللہ کے ہاتھ میں، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، میری آنکھیں سلامت ہیں، کان سلامت ہے، ہاتھ سلامت ہے، ٹانگیں سلامت ہے، جسم سلامت ہے، یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ زندگی چل رہی ہے، صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، میں محفوظ ہوں، عافیت میں ہوں، کرم میں ہوں، کوئی بڑی مصیبت میرے پہ نہیں ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ تو فضل اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، یہ ایک بات ہے، یہ چھوٹا درجہ ہے، اس سے بڑا درجہ یختص برحمتی من یشاء، کچھ لوگوں کو اللہ اپنے فضل کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، بس اس کو میں نے فضل دینا ہی دینا، اگر تو گڑبڑ کرے گا بھی تجھے میں نے دین پر چلانا ہی چلانا ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے۔ اللہ اس کا ایک واقعہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اس آدمی نے کہا کہ میں اللہ کا ولی بننا چاہتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یار دیکھو پیسے اعمال کرتے رہو، ولایت نہ مانگو، ولایت میں نا پھر ذمہ داریاں ہوتی ہیں، پھر کام بھی کرنے پڑتے ہیں، پھر بیٹھنا نہیں پڑتا، اس لیے ولایت بھی مانگنے نہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، میں جو ہے نا اللہ کا ولی بننا چاہتا ہوں، اللہ کا خاص قرب چاہتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی، اب پہلے دن اس کی بکری مر گئی، دوسرے دن اس کی بھینس مر گئی، تیسرے دن کوئی اور چیز کا نقصان ہو گیا، چوتھے دن وہ عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ سے دوستی توڑنا چاہتا ہوں، بھائی میرا تو سب برباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، میں جس کو ایک دفعہ اپنا دوست بناتا ہوں میں اس سے دوستی کبھی بھی نہیں توڑتا، اس کو بتا دو تیرے دنیا کے نقصان ہوں گے، تیرے دین کا نقصان کبھی بھی نہیں، بھینس مر جائے گی، بکری مر جائے گی، پریشانی آئے گی، تیرے دین کا نقصان نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اگر ہمیں یقین آ جائے کہ ہمیں آخری وقت میں کلمہ مل جائے گا تو ہم تو ان سے کلابازیاں کھائیں۔ آخری وقت میں کوئی آدمی گارنٹی نہیں دے سکتا اپنی کہ بھائی میں جنت میں جاؤں گا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں حافظ ہوں، میں عالم ہوں، کوئی آدمی اپنے بارے میں گارنٹی نہیں دے سکتا کوئی آدمی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اس سے دوستی لگا لیا، اب اس کو بتا دو اس کے دنیا کے نقصانات تو ہوں گے، صبر کرے، لیکن یہ ہے کہ آخرت کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ایک عورت نبی علیہ السلام کے پاس آئی، اس سے مرگی کے دورے پڑتے تھے، تو نبی علیہ السلام کو کہا جی میرے اوپر مرگی کے دورے پڑتے ہیں، بعض دفعہ میں راستے میں جاتے جاتے گر جاتی ہوں، میرا ستر بھی کھل جاتا ہے، تو آپ میرے لیے دعا فرما دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر توقف فرمایا، یعنی تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر فرمایا کہ اے اللہ کی بندی دو باتیں ہیں، یا تو یہ ہے کہ میں ابھی دعا کرتا ہوں تیری مرگی ختم، ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ جنت تیرے لیے پکی ہے، میں اللہ سے دعا کروں گا کہ تجھے جنت ملے گی تجھے، اب کیا کرنا ہے بتاؤ؟ اگر اسی پہ صبر کرنا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں دعا بھی کروا سکتا ہوں، دعا کر کے آپ کو یہ کر سکتا ہوں، اگر جنت چاہیے تو جنت کی بھی گارنٹی دے سکتا ہوں۔ تو اس عورت نے کہا کہ اے اللہ کے نبی بس مجھے جنت چاہیے، ہاں اتنا ہے کہ جب مجھے مرگی کے دورے پڑے تو میرا ستر نہ کھلے۔ تو نبی علیہ السلام نے دعا کر لی، یا اللہ اس کو مرگی کے دورے جب پڑھنے ہو پڑھیں، لیکن اس کا ستر نہ کھلے۔ تو جنت تو مل گئی، جنت کے تو مزے ہو گئے۔ یہ بڑے عجیب عجیب واقعات ہیں۔ ایک اور صحابی تھے، یعنی ان کے ایک کوئی بندہ تھا بظاہر منافق ہی تھا، اس کے جو ہے نا وہ گھر میں کھجور کا درخت تھا، تو اس سے کچھ کھجوریں دوسرے گھر میں گرتی تھی، وہ بچے اٹھا کے کھاتے تھے، یہ بڑا غصے میں آتا تھا، بچوں کے منہ سے بھی نکال کے لے کے جاتا تھا۔ تو وہ صحابی کے ان کے یعنی غصہ کیا، بچوں کو مارا، تو انہوں نے آ کے ان کو بتایا، نبی علیہ السلام کو بتایا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ درخت تو مجھے دے دے، میں جنت میں تیرے لیے درخت کا وعدہ کرتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں بس جو ہے نا میں یہ درخت مجھے بڑا پسند ہے، میں یہ نہیں جانتا۔ اچھا ایک اور صحابی سن رہے تھے، وہ دوسرے کھڑے تھے، وہ تو جنت ہے بھائی،
جنت کی گارنٹی مل رہی ہے، نبی خود موجود ہے، نبی تو کرا سکتا ہے گارنٹی، اور تو کوئی نہیں کرا سکتا۔ انہوں نے کہا بھائی میں بعد میں ذکر کیا کہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی اگر یہ درخت میں لے کے دے دوں کیا مجھے بھی جنت کی گارنٹی ملے گی، جنت میں درخت ملے گا؟ ہاں اگر آپ کر کے دے دو آپ کے لیے بھی ہو جائے گا۔ اب وہ گئے اس سے بات کی، یار تو اس طرح کر میرے سے 70 درخت لے لے۔ انہوں نے کہا نہیں میں نے میرے سے اللہ کے نبی نے بھی مانگا، میں نے اللہ کے نبی کو بھی نہیں دیا تو میں نہیں دے سکتا۔ انہوں نے کہا یار 100 لے لے، 100 درخت لے لے لیکن یہ مجھے درخت دے دے۔ 100 درخت دے کے پھر اس کے ساتھ وہ درخت لیا، پھر اللہ کے نبی کو دیا، اللہ کے نبی وہاں تشریف لائے اور وہ دیوار ایسے لگوائی، انہیں بچوں کو وہ گھر دے دی اور ان کے لیے دعا فرما دی۔ تو یہ جنت کے ٹکٹ نبی علیہ السلام سے ملتے تھے اور وہ لیتے تھے، اللہ کے فضل سے کوئی بھی مستغنی نہیں ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام آپ کو پتہ ہے وہ بہت عرصہ بیمار رہے، تو آخر میں جب بیماری ختم ہوئی تو پھر جو ہے وہ نہا رہے تھے، جب نہا رہے تھے نا تو چھت میں سے نا سونے کی ڈلیاں گرنے لگی، انہوں نے غسل چھوڑ کے سونے کی ڈلیاں جمع کرنی شروع کر دی ساری، ایک آ رہی تھی وہ جمع۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایوب یہ کیا کر رہے ہو، کیا میں نے تیرے دل کو غنی نہیں کیا؟ تیرے دل کو تو میں نے غنی کیا ہوا ہے۔ یا اللہ غنی ہوں لیکن تیرے فضل سے غنی نہیں ہوں، تیرا فضل اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے، تیرا فضل چاہیے مجھے، یعنی اللہ کے فضل کی کوئی انتہا نہیں۔ نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ میں اللہ کا فضل اور مانگتا ہوں۔ اما عائشہ نے فرمایا کہ آپ بخشے بخشائے ہیں، آپ کیوں اتنی محنت اور مجاہدہ کرتے ہیں؟ کہا میں اللہ کا مزید نیک بندہ بننا چاہتا ہوں اور اللہ کا اور قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ بہت ساری اس میں باتیں ہیں، کئی باتیں ہوتی ہیں، ایک دو باتیں آپ کو جو ہے نا بس وہ چکھانے کے لیے بیان ہوتی ہیں۔ ولا تہینوا، کبھی بھی پریشان نہ ہو، ولا تحزنوا، کبھی بھی غم نہ کرو، وانتم الاعلون، تم ہمیشہ اوپر رہو گے اگر تم ایمان والے بنو گے، اگر تم ایمان والے بنو گے تو تم ہمیشہ اوپر رہو گے، تمہیں عزت ملے گی اور کچھ نہیں، سکون ملے گا۔ ایک بڑا افسوسناک واقعہ بھی اس میں ذکر ہے، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، موٹا موٹا آپ کے سامنے۔ ایک جو ہے نا زرہ تھی، سونے کی زرہ تھی، وہ چوری ہو گئی، مال غنیمت ہوئی، اس میں جو ہے نا بعد میں جب جمع کیا تو وہ زرہ گم گئی، اللہ معاف فرمائے۔ جب زرہ گم گئی اب لوگوں نے کہا بھائی کدھر گئی؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ایک آدمی نے کہا نبی نے چوری کی، یہ دیکھو وما کان لنبی ان یغل۔ اچھا اللہ اور اس کے رسول کا صبر، او ہو ہائی لیول کا صبر، ہائی لیول کا، اللہ کا بھی بڑا صبر ہے۔ اللہ کے نے یہ آخر اس میں جو ہے نا لقد سمع، اللہ کہہ رہے میں لکھ کے رکھوں گا۔ یار جو بڑا ہوتا ہے نا وہ جو اللہ تو سزا دے سکتا ہے، 1 منٹ میں اس کا دل فیل کر سکتا ہے، 1 منٹ میں اس کی آنکھیں فیل کر سکتا ہے، اللہ کہتا ہے میں لکھ کے رکھوں گا، یعنی اتنا اللہ کی ذات میں صبر۔ سنکتب ما قالوا، میں لکھ کے رکھوں گا جو انہوں نے کہا ہے، پھر میں ان سے پوچھوں گا، وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور پھر ان کو کہوں گا کہ چکھو آپ جہنم کا عذاب۔ یہاں اللہ تعالیٰ بھی صبر کرے۔ اچھا نبی کا بھی کتنا صبر ہے، تو کہہ رہے نبی نے چوری کی، اب نبی علیہ السلام نے فرمایا نبی تو خائن نہیں ہو سکتا، یہ تم کیسی بات کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی، وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، کوئی نبی چوری نہیں کر سکتا۔ وَمَن يَغْلُلْ، اب جس نے چوری کی ہے، يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ اس چوری شدہ مال کو قیامت کے دن اٹھا کر لائے گا۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ قیامت کے دن اسے سزا ملے گی، ابھی اسے سزا مل گئی، یہ جو آیت نازل ہو گئی اس کے بعد اس کو سزا مل گئی۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں پھر نبی سے مقابلے میں تو بندہ بچتا نہیں ہے۔ ثم توفى، لیکن نبی کا صبر ہے، یعنی نبی علیہ السلام کے ایک خصوصی جو ہے نا وہ صحابی تھے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب وہ جو ہے نا وہ اس میں لوگوں کی نا جاسوسی کیا کرتے تھے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پتہ تھا یہ منافق ہے، وہ منافق ہے، وہ منافق ہے۔ اچھا کچھ تو ان کو خود پتہ چل جاتا تھا، کچھ نبی علیہ السلام خود بتاتے تھے یہ بندہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، بتانا نہیں کسی کو، بس چپ کر کے اپنے اس میں۔ اچھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کتنے بڑے صحابی ہیں، اور ان سے بھی بڑے صحابی ہیں، حضرت حذیفہ سے بھی بڑے صحابی ہیں۔ یہ جب کسی کے جنازے میں جاتے تھے تو پہلے پتہ کرواتے تھے حذیفہ آیا کہ نہیں آیا، جی آیا ہوا ہے، بس ٹھیک ہے پھر میں جنازہ پڑھوں گا، حذیفہ اگر نہیں ہے تو میں جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ یعنی ان کو سارے نام معلوم تھے۔ نبی علیہ السلام کی کتنی شفقت ہے کہ آپ علیہ السلام نے کسی منافق کو ایسے ڈائریکٹ نہیں کہا وہ منافق، او فلانے تو گڑبڑ ہے، مجھے پتہ ہے تو گڑبڑ کر رہا ہے، نہیں، کبھی کسی کو نہیں کہا۔ کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے، کسی ضعیف حدیث میں بھی ثابت نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام نے کسی کو ایسے کہا بھائی تو، اچھا پتہ بھی ہے، یہ کتنا مشکل کام ہے، اگر ایک آدمی کے بارے میں آپ کو پتہ ہو پھر بھی آپ صبر کر رہے ہیں، لیکن نبی کا صبر، نبی نے صبر کر کے دکھایا، اللہ کرے ہمیں بھی صبر آ جائے، لیکن ہمارے اندر صبر نہیں ہے، ہم تو بڑے کمزور ہیں، ہم تو بڑے عاجز ہیں،
نبی علیہ السلام کا تو کوئی گلا دبا رہا ہے، آپ علیہ السلام اس کو اچھی طریقے سے جواب دے رہے ہیں، کوئی تھوک رہا ہے، کوئی تھوک پھینک رہا ہے، بھائی کتنا آدمی کو غصہ آتا ہے، اپنا سکا چچا پیچھے پھر رہا ہے اور وہ برا بلا کہہ رہا ہے، کہہ رہے جھوٹا آدمی ہے یہ جھوٹ بولتا ہے۔ نبی علیہ السلام خاموش ہیں، مسکرا رہے ہیں، کوئی آگے سے بات نہیں کر رہے۔ تو اتنی تکلیفیں جب نبی علیہ السلام نے برداشت کی ہیں تو ہم بھی ذہنی طور پر تکلیفوں کے لیے تیار رہیں۔ زندگی اصل میں جہاد کے لیے، جہاد جب سے امت نے جہاد کو چھوڑا ہے، جہاد کے لیے تیار رہیں۔ ایک جہاد تو وہ ہے جو بارڈر پہ ہے، جو ہر وقت ایک ترتیب ہے، ایک ترتیب میں یعنی ملک کے اعتبار سے چلتا ہے، لیکن عام طور پہ بھی جہاد کے لیے تیار ہیں۔ کبھی خدا نہ خواستہ کوئی بڑی مصیبت آتی ہے، کوئی بڑی پریشانی آتی ہے، ایک آیت ہے قرآن پاک کی، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن، یعنی اپنی تیاری کیے کر کے رکھو۔ تیاری نہیں کرتے مسلمانوں کے اندر خوف پیدا ہو جائے گا، اور مسلمان کے اندر خوف یہ مسلمان کی موت ہے، مر گیا مسلمان۔ یعنی علامہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے کہ یعنی اگر اس کے اندر موت کا خوف آ گیا تو بس یہ ختم۔ آج ہم دیکھ لیں ہمارے اندر موت کا کتنا خوف ہے، اتنا خوف ہے کہ اس کی وجہ سے کہ اس بات کا دل ہی نہیں کرتا یا جان دینے کا دل ہی نہیں کرتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو ایمان نماز نہیں پڑھنے کے لیے بھیج رہا، وہ گولی کھانے کے لیے کدھر سے بھیجے گا؟ وہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل سمجھ توفیق عطا فرمائے، دین کے کاموں کی ہمت، طاقت، قوت، شوق ذوق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ جتنے بھائی بیٹھے ہیں، جس کی کوئی جل حاجت ہے، کوئی پریشانی کا مسئلہ ہے، سب کے معاملات کو حل فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کو دین کے کاموں کی ہمت، طاقت، قوت، شوق ذوق عطا فرما، ہمارے ایمان کو مضبوط فرما۔ یا اللہ تمام دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، بے کس مسلمانوں کی مدد فرما، مظلوم عورتوں کی مدد فرما، مظلوم بچوں کی مدد فرما۔ یا اللہ ان کی غیبی امداد فرما۔ یا اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس پیارے ملک کی حفاظت فرما، اس ایمان کے نام پر بنے ہوئے ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس کی اندرونی بیرونی خطرات، ہر کس نظریاتی سرحدات، عام سرحدات، سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری کسی غلطی کی وجہ سے، کسی کوتاہی کی وجہ سے ہمیں ایمان سے محروم نہ فرمانا، ہمیں قرآن سے محروم نہ فرمانا۔ آخری وقت میں اپنے فضل و کرم سے کلمہ عطا فرما دینا، ہم سب کو اپنے بڑے گھر بیت اللہ کا دیدار عطا فرمانا، روزے رسول پہ حاضری دینے کی توفیق عطا فرمانا، برحمتک یا ارحم الراحمین۔